بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج کی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر سیمی جمالی کی رحلت کے بعد فیڈرل ہیلتھ ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی جانب سے ڈاکٹر رضی صاحب کے سپرد کر دی گئی ہے، اور ان کے ہینڈ آؤٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر رضی کی بڑی طبی عوامی خدمات ہیں، جبکہ اگر ڈاکٹر رضی کی شخصیت کا موازنہ ڈاکٹر سیمی جمالی مرحومہ سے کیا جائے تو دور دور تک ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر سیمی جمالی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر رضی پرائیویٹ سیکٹر کے ایک ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جن کی طبی سرگرمیاں ہمیشہ قومی طبی صحت کے مفادات سے متصادم رہی ہیں، اور ان کے نجی میڈیکل کالج نے اپنے قیام سے تاحال آج تک پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کی مختص نشستوں کو ڈونیشن کے نام پر اور نہ جانے کس کس حوالے سے فروخت کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود سیاسی طور کے اوپر ڈاکٹر رضی کو کیوں نوازا گیا ہے، اس کا بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر عبدالقادر پٹیل صاحب کی جانب سے ملک کی اس طاقتور شخصیت کو خوش کرنے کی ایک کوشش ہے جو کہ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل سے اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے اتفاق ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ بہت ناراض بتائے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق مقتدر حکمراں طبقے سے ہے۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیے محکمہ صحت کے حوالے سے نیب میں زیر التواء کیسز کی جانب۔ گو کہ نیب میں کی گئی قانونی ترامیم کے باوجود 50 کروڑ روپے سے زائد کے جو کیسز ہیں نیب میں، انہیں فعال ہونا چاہیے، لیکن اب تک قومی احتساب بیورو کی جانب سے ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، اور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ ماضی میں نیب کی جانب سے جب کیسز چلا کرتے تھے تو مختلف صوبوں سے یہ آواز آتی تھی کہ ہمارے خلاف انتقامی سیاسی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن اب نیب کے حوالے سے اس قسم کا کوئی شور سیاسی منظرنامے پر دکھائی نہیں دے رہا ہے، جبکہ امراض قلب کے قومی ادارے NICVD کے حوالے سے ڈاکٹر ندیم قمر کا 20 ارب روپے کا مبینہ کیس نیب کے اندر سالوں سے تاحال زیر التوا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے
کہ یہ کیس نہ تو اب تک پارلیمنٹ کی ٹیبل کے اوپر آیا ہے اور نہ ہی نیب نے دوبارہ اس کیس کو اب تک کھولا ہے، جبکہ محکمہ صحت کے حوالے سے دیگر کیسز کھولے جانے کی خبریں میڈیا میں نظر آ رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر ندیم قمر کا 20 ارب روپے کا کیس اب تک کیوں نہیں کھولا گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ تیسری بار نیب زدہ ڈاکٹر ندیم قمر کو جب خود وزیر اعلیٰ سندھ کی بنائی ہوئی ریکروٹمنٹ کمیٹی نے NICVD کے سربراہان کے لیے لوگوں کے انٹرویو کیے تو اس میں سے ڈاکٹر ندیم قمر کو نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد وہ سمری جن 3 لوگوں کے اوپر منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو فروری میں بھجوائی گئی ہے، تاحال وزیر اعلیٰ سندھ نے فروری سے یہ جون کا مہینہ آ گیا ہے، نئے سربراہ کی تقرری کے معاملے کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ بالفاظ دیگر، کیا دوسرے لفظوں میں وزیر اعلیٰ سندھ نیب زدہ ڈاکٹر ندیم قمر کی طرفداری کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تیسری خلاف قانون مدت ملازمت پورا ہونے کے بعد حکومت سندھ نے چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے جو مبہم حکم نامہ ڈاکٹر ندیم قمر کے لیے جاری کیا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک نئے سربراہ کی تقرری عمل میں نہیں آتی ہے، ڈاکٹر ندیم قمر اپنے کام کو جاری رکھیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کس قانون اور آئین کے تحت یہ حکم نامہ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر سہیل انور راجپوت کے ہاتھوں کے دستخط سے جاری کروایا گیا ہے، اور کس مقصد کے لیے جاری کروایا گیا ہے؟ اور جبکہ ندیم قمر نے اس پیریڈ میں جو حال ہی میں ایک بہت بڑا مبینہ مالی گھپلہ کیا ہے، وہ 93 کروڑ روپے طبی، نیم طبی ملازمین اور نرسز کے رسک ہیلتھ الاؤنس کی وہ رقم ہے 93 کروڑ روپے کی، جو انہوں نے بایو کی مشینوں کے خرچ کے اوپر صرف کی ہے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ NICVD کا یہ بتاتا ہے کہ ہیلتھ رسک الاؤنس کی یہ رقم وہاں صرف نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن 30% کمیشن کے حصول کے لیے ڈاکٹر ندیم قمر نے ایک اور کھلا مالی لاقانونیت کی ہے، اور یہ 20 ارب روپے کا معاملہ اب نہ جانے اور کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن احتساب کے ادارے اور متعلقہ اداروں کی مسلسل اس پر خاموشی نہ صرف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بلکہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا ملک میں اب ڈومیسائل دیکھ کر لوگوں کی کنٹروورشل پوزیشن کے فیصلے ہوں گے؟ ایک طرف تو سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے اکاؤنٹنٹ کامران خان زادہ کو اس بات کے اوپر ملازمت سے جبری طور کے اوپر سبکدوش کر دیا جاتا ہے، برطرف کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ملازمت اختیار کرتے ہوئے میڈیکل فٹنس کے اندر کوئی گڑبڑ کی تھی، اور اس کے انتظامی فیصلے کے لیے محکمہ صحت سندھ میں کوئی دیر اور تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب وفاق کے امراض قلب کے قومی ادارے میں 20 ارب روپے کے
مبینہ گھپلے میں مرکزی کردار ڈاکٹر ندیم قمر کے خلاف کوئی کارروائی کا نہ ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اب جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے حوالے سے، جو حکومتوں نے عدالتوں کے بارے میں اپنا رد عمل دیا ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قانون اور آئین کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے ان لوگوں نے جو حکومت کی کرسی کے اوپر اس قانون اور آئین کی حلف اٹھانے کی وجہ سے فائز ہیں، انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اس حلف کی دھجیاں اڑا دیں، اور عدلیہ جو کہ ملک کا ایک اہم ترین ستون ہے، اس کی سب سے زیادہ تضحیک آمیز انداز کے اندر حکمرانوں کی جانب سے جو گزشتہ دنوں تضحیک کی گئی ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک اس وقت لاقانونیت کے دلدل میں ہے اور انصاف کے حصول کے لیے کوئی پیمانہ باقی نہیں رہ گیا ہے، اور عدالتوں کے اوپر جس طریقے سے انتظامی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خدا را اس ملک کے اوپر اور قوم کے اوپر، بالخصوص محکمہ صحت کے مظلوم، بے بس، لاچار، غریب مریضوں کے حال پر رحم کیجیے اور ان کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب کیجیے، اور وہ لوٹی ہوئی دولت واپس محکمہ صحت میں لے کر آئیے۔ اسی میں آپ کی بقا ہے، ملک کی بقا ہے، اور اس ملک کے اس عوام کی بقا ہے۔ اس عوام کی عزت اور احترام کیجیے جن کے ووٹ کی پرچی کے ذریعے آپ ایوان کے اندر پہنچتے ہیں اور ان کی قسمت کے سیاہ سفید کے مالک بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔